بشیرا و نذیرا، اس میں بشارتیں بھی ہیں، و نذیرا اور ڈر بھی ہیں۔ اچھے کام کرو گے تو اس کی اچھی سزا ملے گی، بشارتیں دی گئی ہیں۔ و نذیرا، ڈر سنایا گیا ہے کہ برے کام کرو گے تمہیں سزا ملے گی۔ ہمیشہ ہر دستور میں، ہر معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، اچھائی اور برائی کو علیحدہ رکھا جاتا ہے۔ اچھا کام کہیں بھی کریں گے، دنیا میں کریں گے تو اس کی اچھی سزا ملے گی، برا کریں گے تو سزا ملے گی۔ فرق یہ ہے کہ احکامات الہیہ پر عمل نہیں کریں گے، اس کی جزا سزا آخرت پر موقوف ہے۔ دنیاوی قانون پر، دستور پر عمل نہیں کریں گے، اس کی جزا سزا دنیا میں مل جائے گی۔ اس میں بشارتیں بھی ہیں، خوشخبریاں بھی ہیں، و نذیرا اور ڈر بھی ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا، اللہ تعالیٰ فرمایا، گواہی دینے والا، شاہد اور بشارتیں دینے والا، و نذیرا، ڈر سنانے والا۔ جن کو دی گئی کتاب ان کے متعلق بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ جو ہماری کتاب میں لکھا ہے وہ وہی سنائیں گے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، پھر اعراض کرتے ہیں۔ اعراض کا معنی اعرض، اعراض درگزر کرنا، سنی انسنی کرنا۔ اکثرہم، آپ کی قوم کے لوگ اکثر جو ہیں اعراض کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں آپ کی باتوں سے، ہماری باتوں سے، کلام الہیہ سے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ سنتے نہیں ہیں، سنی انسنی کرتے ہیں جبکہ سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں کہ سمجھتے نہیں حالانکہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں کہ سنتے نہیں، اذان کی آواز آ رہی ہوتی سن رہے ہوتے ہیں لیکن سنی انسنی کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں کہ دیکھتے نہیں حالانکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، حق کو دیکھ رہے تھے۔ سارے کو کافر مانتے تھے کہ حضور جو ہیں یہ سچے نبی ہیں، ابو جہل بھی مانتا تھا، لیکن اس کی سرداری آڑے آتی تھی کہ ہماری سرداری جاتی ہے، سنی انسنی کرتے ہیں۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اکنہ، بوجھ ہے، یعنی کینے کا بوجھ، بغض، اسلام سے، اللہ تعالیٰ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ بوجھ ہے، جیسے کوئی آدمی اچھی بات کسی کی سنتا ہے تو بوجھل دل سے سنتا ہے۔ مما تدعونا، جس طرف آپ بلاتے ہیں، وفی آذاننا، اور ہمارے کانوں میں بھی بوجھ ہے، ہم نہیں سننا چاہتے آپ کی بات۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بادشاہ کیا کیا کرتے تھے، اگر کوئی جاسوسی کرتا تھا بادشاہ کی دربار میں بیٹھ کے، بادشاہ کی مجلس میں، خاص مجلس میں بیٹھ کے باتیں سن کے، باہر جا کے لوگوں کو بتا دیتا تھا، مخالفین کو، دشمنوں کو، تو جب پکڑا جاتا تھا کیونکہ وہ سن رہا ہوتا تھا تو بادشاہ کیا کرتے تھے، اس کو قتل نہیں کرتے تھے، اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے گرم کر کے اس کے کانوں میں ڈال دیتے تھے، جس سے اس کی سماعت کی قوت، پردہ سماعت ڈیمیج ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا، اب پھر طرح سنتا رہے۔ تو یہ بھی اسی طرح تھے۔ وفی آذاننا، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، وقرٌ ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، یہ غیرت الہیہ کو گوارا نہیں ہے کہ اللہ کا کلام پڑھ کے سنایا جائے، دوسرے کہیں کہ ہم نہیں سنتے، آپ کے اور ہمارے درمیان حجاب ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن ان کے سامنے، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ، ہم ان کے اور آپ کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، حجابا مستورا، ہم خود حجاب کھڑا کر دیتے ان کے آگے۔ ان کو کیا معلوم حجاب کیا ہوتا ہے، کیسے کھڑا ہوتا ہے، ہم نے خود حجاب کھڑا کر دیا ان کے کانوں میں کہ یہ آپ کی باتیں نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ حجاب مرتے دم تک قائم رہتا ہے، نمرود کا، فرعون کا، حامان کا، شداد کا، ابو جہل کا، ابو لہب کا، امیہ بن خلف کا، مرتے دم تک ان کا حجاب رہا۔ ان کو سمجھ آئی نہیں آئی، حضور کو دیکھ کے، معجزات دیکھ کے، سب چیزیں دیکھ کے اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے حجاب کھڑا کر دیا، ہمارا حجاب کوئی نہیں ہٹا سکتا، ہم خود حجاب کھڑا کر دیتے ہیں، یہ کیا حجاب کھڑا کریں گے۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، حضور کو کہتے تھے آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔